میں کالج نے یونیورسٹی نے عزت دی. اگر یہ عزت ہے تو بیٹی یہ عزت تجھے کسی نے غلط سمجھائی. ٹوائلٹ فلش صاف کرنے والا برش تیری تصویر یہ عزت نہیں ذلت ہے. سرف کی تھیلی تیری تصویر یہ عزت نہیں ذلت ہے. پیسٹ کے اوپر تیری تصویر, دانت کے برش کے اوپر تیری تصویر, پیر کے جوتے پہ تیری تصویر, سیمنٹ کی بوری پہ تیری تصویر, پیٹ کے اوپر تیری تصویر, بینا فلیکس پہ تیری تصویر, سلینٹی پاپڑ پہ تیری تصویر. او میری ماں خدا کے واسطے یہ تصویر کو تو اللہ نے جنت کے اندر بھی پوشیدہ رکھا. او میری بچی آدم علیہ السلام اما ہوا عائشہ تیرا دوپٹہ, ام حبیبہ تیرا دوپٹہ, حفصہ تیرا دوپٹہ یا رسول اللہ سر پر ہے. فرمایا ذرا اسے کھول اور کھسکا. کیا کروں؟ فرمایا یوں منہ پر لے لے, یوں چھاتی بازو سب ڈھانپ لے. تینوں ماؤں نے یوں کر کے کپڑا لے لیا. حضور نے فرمایا اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. عبداللہ آئے بات کر کے چلے گئے. اماں عائشہ نے کہا کملی والے چلے گئے کہاں؟ حضور کیا آپ کو ہمارے پہ بھروسہ کوئی نہیں؟ کملی والے وہ اندھا تھا, اکھیوں کی اینیوں سے آنسو آئے. فرمایا وہ تو اندھا تھا, تم تو اندھی نہیں تھی. وہ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا, تم تو غیر محرم کو دیکھ سکتی. اگر تمہاری آنکھیں غیروں کو دیکھیں میں سرگودے والیوں کو کیسے منع کروں گا؟ اب بتا تیری عزت زیادہ یا اماں عائشہ کی, تیری عزت زیادہ یا ام حبیبہ کی؟ اور سن دروازے پہ لاگ ہوئی کون؟ عائشہ میں تیری بچپن کی سہیلی, کیوں آئی ہے؟ تیرے سے ملنے کو دل کر رہا ہے. اندر آ گئی. اماں عائشہ کو دیکھا سورج نکلا ہوا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی. بی بی تکتی کیوں نہیں, بی بی دیکھتی کیوں نہیں؟ کہ سورج چمک رہا ہے. عائشہ سورج چمک رہا ہے تو دیکھنے سے کیا مطلب؟ کہنے لگی مجھے وہ وقت یاد ہے, بھولتا کوئی نہیں. آخری وقت تھا, سانسیں چل رہی تھی, اللہم بالرفیق الاعلی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ادھر ہاتھ کیا بیٹی نے ہاتھ تھاما, ادھر ہاتھ کیا میں نے ہاتھ تھاما, ادھر ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں, ادھر ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. بیٹی کو گال کری میرے سے ملاقات کرے گی, اور میں ادھر منہ کر کے کہا عائشہ تو دیر میں میرے پاس آئے گی, بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ کہ میں نے بھی اپنے آنسوں کو صاف کیا اور اشارہ کر کے کہا محمد تیرے اس رب کی قسم جس نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ پہنایا, یا تو گھر کے اندر باپ نے چہرہ دیکھا یا سسرال چہرہ سورج کو بھی نہیں دکھاؤں گی. کہنے لگی سورج چمک رہے, گھر کی چھت پھٹی ہوئی ہے, سورج کی کرنیں نظر آ رہی ہیں. عائشہ منہ پھیر کے بیٹی محمد سے کیا وعدہ خلاف نہ ہو جائے. تو کہتی ہے میں کالج نے یونیورسٹی نے عزت دی. اگر یہ عزت ہے تو بیٹی یہ عزت تجھے کسی نے غلط سمجھائی. ٹوائلٹ فلش صاف کرنے والا برش تیری تصویر یہ عزت نہیں ذلت ہے. سرف کی تھیلی تیری تصویر یہ عزت نہیں ذلت ہے. پیسٹ کے اوپر تیری تصویر, دانت کے برش کے اوپر تیری تصویر, پیر کے جوتے پہ تیری تصویر, سیمنٹ کی بوری پہ تیری تصویر, پیٹ کے اوپر تیری تصویر, بینا فلیکس پہ تیری تصویر, سلینٹی پاپڑ پہ تیری تصویر. او میری ماں خدا کے واسطے یہ تصویر کو تو اللہ نے جنت کے اندر بھی پوشیدہ رکھا. او میری بچی آدم علیہ السلام اما ہوا کے کھڑی ہو گئی. مجھے بتا اما ہوا سینہ تان کے نہیں کھڑی تھی, اما ہوا چہرہ کھول کے بال کھول کے نہیں بلکہ سر کو چھپا کے کھڑی تھی. آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کیسی رات پہنچانے والی, نہ ہاتھ لگانے دیتی ہے, نہ قریب آتی ہے, نہ بات کا جواب دیتی ہے. فرمایا آدم آخری نبی آئے گا, اس کی شریعت کے اندر نکاح میں حق مہر رکھوں گا. جب تک حق مہر ادا نہیں ہوگا میں غیر محرم کو حلال نہیں کروں گا. اس کا چہرہ دیکھنا حرام, اس کو ہاتھ لگانا حرام, اس سے بات کرنا حرام, اس کے پاس بیٹھنا حرام. اللہ حق مہر کیا دوں؟ سونا دوں, چاندی دوں, ہیرے جواہرات دوں؟ فرمایا نہیں, سب سے آخر میں جو نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا
3 مرتبہ کھڑے کھڑے اس پہ درود شریف پڑھ دے. درود شریف پڑھنا تیرا کام تیری بیوی کا حق میں ادا ہو جائے گا. جنت کے اندر پردہ کرا کے رکھا. ہم اسکول کی تعلیم کے مخالف کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں میری بیٹی ڈاکٹر بنے, میں چاہتا ہوں میری بچی انجینئر بنے. اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی عورتوں کے پوشیدہ امراض کا علاج کون کرے گا؟ اگر پڑھی لکھی استانی نہیں بنے گی تو میری بیٹی کو غیرت ایمانی کے چھوکے میں پردے میں کیسے بیٹھ کے پڑھائے گی؟ لیکن سرگودے کے غیور مسلمانوں, تاجر برادری, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, سیٹوں کے گھر کی رانیوں, سونے چاندی سے آراستہ ہو کر بیٹھنے والیوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا تم نہیں چاہتی ایسے اسکول کے اندر تمہاری تعلیم مکمل ہو جس اسکول کی دیوار اور چھت کے اوپر پرندے کی نظر پڑنے نہ پائے؟ اللہ اکبر. ایسی جگہ تعلیم حاصل کرو کہ جہاں پرندہ اڑتا دیکھے اسے تمہارے برقعے پر بھی تمہاری اس کی نظر نہ پڑنے پائے. لیکن ایسی تعلیم میری بچیوں, میری بچیوں, میری بچیوں, میری بیٹیوں اور میرے بزرگوں, ایسی اکیڈمی اسکول سرگودے میں کیوں نہیں کھلواتے؟ ہوں گے الا 1-2 ہوں گے, لیکن اکثریت کو ایجوکیشن, کو ایجوکیشن, کو ایجوکیشن, کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن کیا ہے؟ کو ایجوکیشن لڑکی کا, تیری غیرت والی عائشہ کا, تیری غیرت والی رقیہ کا, ام کلثوم کا, زرینہ کا, رضیہ کا, رخسانہ کا, کسی غیر محرم کے سامنے کھڑے ہو بیٹھ کے پڑھنا کیسا ہے وہ پڑھائے گا اور تجھے سمجھائے گا کیسے پڑھنا ہے. فرمایا چلو 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 میرے جنید کے پاس جاؤ. کون؟ بغداد کے جنید کے پاس چلے جاؤ. جنید بغدادی ہمیں مدینے والے نے بھیجا ہے, بتا بتا میری بیٹی غیر محرم سے اکیڈمی میں جا کے اسکول میں پروفیسر سے جا کے کیسے پڑھے؟ جنید کہہ رہے سنو 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 سرگودے والو خدا کی قسم ہے اسے یہاں سے سن کے یہاں نہ نکال دینا, جا کے کم سے کم آدھا گھنٹہ سوچنا. کہنے لگے پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والی رابعہ بصری ہو, اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو, نصاب کا نام کلام اللہ ہو. فرمایا ایسی پاک جگہ پر محمد کی شریعت پھر بھی کسی غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, شان مصطفیٰ. ہم تمہارے حق کے لیے لڑے, تم ہمیں تک کیا نوس کہو؟ ہم تمہارے حق کے لیے جہاد کرتے پھریں. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری, اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. حاجی بشیر صاحب آپ نے کیا ٹاپک شروع کروا دیا؟ حیدر علی صاحب ختم نبوت کے موضوع پر پیر جی کیا ٹاپک شروع کرا دیا؟ میں نے کہا غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ میری بچیاں تم بھی ناراض نہ ہونا. آج کے بعد تمہارے چاچے کا بیٹا, تمہارے ماموں کا بیٹا, تمہاری خالہ کا بیٹا کہ السلام علیکم, کہنا بھائی تیرے ساتھ میرا نکاح جائز ہے, تیرے سلام کا جواب دینا بھی جائز کوئی نہیں. اگر حال احوال پوچھنا پردے میں ہاں نہ کر دوں گی, لیکن اتنی آواز کہ تیسرے کے کان میں بھی نہ پڑے اور اسے بھی سمجھنا ہے کہ امی پتہ نہیں کیا کہہ کے چلی گئی. کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ تصویر بنانا کیسا ہے؟ گلی میں چوک میں کتا بیٹھا تھا, اچانک باہر نکلے, کتا تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگا, تمہارے کپڑوں سے ٹکرا کے چلا گیا. فرمایا اگر اس کے بال گیلے کوئی نہیں, کپڑے پا کے نماز پڑھ سکتے ہو. اگر گلی کے چوک میں سور بیٹھا تھا, تمہیں دیکھ کے بھاگا اور جاتے میں سوکھا, اس کے بال گیلے نہیں تھے. فرمایا تمہارے کپڑوں سے ٹکرا کے چلا گیا. خبردار تم پاک لوگ ہو, کپڑے اتارو, دوسرے کپڑے پہن کے نماز پڑھو. فرمایا سور کپڑوں کے ساتھ لگ جائے, سور بدل کے ساتھ لگ جائے, اتنا وجود نہ پاک نہیں ہوتا جتنا کزل کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود نہ پاک ہو جاتا ہے.